کہ ان سے تو کسی کی پین دیکھی نہیں جاتی تھی ہمارے نبی کی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ لگا دوں ان مردوں کے گھروں کو جو نماز کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ آپ سوچا کریں کہ واقعی ہر حمد اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑائی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت العزیز ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے، کتاب ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے، لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے، اتنے سیکٹس ہیں، اے اللہ اتنے ازمز اور سکزم ہے، اتنی کنفیوژنز ہیں، اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں نمازیں نہ چھوڑ دوں، میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں، کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں آپ مانگ کیا رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو انعامات ان لوگوں پہ کیے تھے مجھ پر بھی فرما دیں۔ ان لوگوں پہ کیا کیا انعامات تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی اولاد ہدایت یافتہ تھی، ان کی زندگیوں میں سکون تھا، ان کی زندگیوں میں ہدایت تھی، ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم تھا، کلیئرٹی تھی۔ تیری مشکلیں دور کر دے گا، تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے۔ درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا۔ اوکے، نیکسٹ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب دیکھیے یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حکم دوں کہ فائر ووڈ کلیکٹ کیا جائے، فائر ووڈ کلیکٹ کی جائے، اور میں کسی کو کہوں کہ اذان کہے، اس کے بعد میں کسی کو اپوائنٹ کروں امام، اور میں وہ فائر ووڈ لے کر آگ جلا کر ان لوگوں کے گھر میں جاؤں جو نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اتنے رحمت کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایپیٹوم ہے بطور انسان، کہ ان سے تو کسی کی پین دیکھی نہیں جاتی تھی ہمارے نبی کی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ لگا دوں ان مردوں کے گھروں کو جو نماز کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے۔ اگین ہمارے تزکیہ کے لیے ہے یہ کہ جب بھی ہمیں سستی ہو تو ہم اس حدیث کو ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے، جب بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، سستی ہو رہی ہے، تو ہم اس حدیث کو لائیں جو پتھر سے کچلنے والی ہے۔ اسی طرح جب بھی ہمیں ڈیلے کی سستی ہو رہی ہے، ڈیلے کر دو، تب ہم وہ حدیث ذہن میں لائیں، منافق کی نماز۔ تو یہ ساری حدیث اس لیے آپ کو سنائی جا رہی ہیں کہ آپ ذہن میں لائیں اور کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ نہیں میں نے جانا ہے، مسجد میں جانا ہے میں نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے۔ نیکسٹ حدیث، یہ حدیث اب ہمارے سورہ فاتحہ کی طرف دیکھیں۔ میں نے لاسٹ کلاس میں ایموشنز کی بات کی تھی کہ نماز میں جذبات لانے چاہیے، ایموشنز لانے چاہیے، اور ایموشن سورہ فاتحہ میں بہت زیادہ آ سکتے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلا ایموشن تو یہیں سے آ جاتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جواب دے رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب ایک شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتا ہے، ایک ایک آیت کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے، فرشتوں کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، فرشتے کہتے ہیں ہاں ہاں ہمارے رب۔ پھر الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے کیا یہ اکنالج کر رہا ہے کہ میں الرحمن و الرحیم ہوں؟ فرشتے کہتے ہیں جی۔ تو اس طرح اللہ جواب دیتے ہیں ایک ایک آیت کا، تو یہاں سے آپ ایموشنز لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ سوچا کریں کہ واقعی ہر حمد اللہ کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑائی والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، بہت العزیز ہے۔ تو اسی طرح آپ کہیں الرحمن الرحیم، فیل کیا کریں اللہ واقعی کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے، کتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، کتنا لینینٹ ہے، کتنی محبت کرتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایموشنز جب آپ نماز میں لائیں گے تو یہ ویسے بھی فائدہ مند ہے، اور مزید سورہ فاتحہ پہ میں آپ کو کچھ حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی خوبصورت سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اینجل جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انسانی شکل میں، اور انہوں نے سنا کریکنگ ساؤنڈ، جیسے دروازے کھلنے کا ایک کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے نا، تو جبرائیل السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور اوپر دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ دس از اے ڈور آف ہیون دیٹ ہیز بین اوپن ٹوڈے اینڈ اٹ ہیز نیور بین اوپن بفور ٹوڈے، کہ آج یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر ایک فرشتہ وہاں سے
جو ہے ڈسینڈ کیا، اس کا نزول ہوا اس فرشتے کا وہاں سے، تو جبرائیل السلام نے کہا یہ اینجل آج دنیا میں آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، یہ والا اینجل جو آج آیا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس اینجل نے سلام کیا اور فرمایا rejoice in the two lights you have been given which were not given to any prophet before you، نبی وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کو بشارت ہے اور آپ جشن منائیں ان دو صورتوں پہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ You will never recite a letter from them but you will be given whatever you want۔ اس فرشتے نے بشارت دی اوپر سے آ کے کہ تم نہیں پڑھو گے یہ 2 آیات اور یہ 2 سورج جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دعا ہے، لیکن تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ مائنڈ میں لائیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے، کتاب الکتاب بھی کہتے ہیں اسے، لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز اف یو تھنک اباؤٹ اٹ۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اس کے نام کا، یہ بیسٹ دعا ہوتی ہے۔ پہلے حمد بیان کی جائے پھر واسطہ دیا جائے اللہ کو، کس چیز کا واسطہ ہے؟ الرحمن الرحیم۔ پھر ایک اور واسطہ ہے مالک یوم الدین، ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں مالک یوم الدین کے۔ پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عاجزی کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کہاں جائیں، مطلب آپ ہی کا سہارا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بیسکلی یہ انکساری اور عاجزی۔ پھر آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو دنیا کی بیسٹ چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سوچیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ساری باتیں لایا کریں۔ اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے، اتنے سیکٹس ہیں، اے اللہ اتنے ازمز اور سکزم ہے، اتنی کنفیوژنز ہیں، اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، میں بھٹک نہ جاؤں، میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ میں نمازیں نہ چھوڑ دوں، میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں، کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ سب سوچے لا کر آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک جملہ، اے اللہ سیدھی رستے پر چلانا، اسٹریٹ رستے پر مجھے چلانا۔ صراط الذین، یہ اس سے بھی اگلی آیا اس سے بھی خوبصورت ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ آپ نے بتا بھی دیا اللہ کو کہ کس رستے پہ انعام کن لوگوں پہ، ابراہیم السلام، اسماعیل السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، یعنی اتنی جامع دعا آپ مانگ رہے ہیں۔ آپ سوچیں آپ مانگ کیا رہے اللہ سے کہ اللہ جو انعامات ان لوگوں پہ کیے تھے مجھ پر بھی فرما دیں۔ ان لوگوں پہ کیا کیا انعامات تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی اولاد ہدایت یافتہ تھی، ان کی زندگیوں میں سکون تھا، ان کی زندگیوں میں ہدایت تھی، ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم تھا، کلیئرٹی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو عورتیں سوچا کریں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، حضرت مریم کا راستہ، حضرت آسیہ کا راستہ، حضرت خدیجہ کا راستہ۔ چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے آپ اللہ سے، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ریلیکس ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا راستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اب غضب والے آپ کو پتہ ہے کہ یہود پہ غضب نازل ہوا، بنی اسرائیل، اور گمراہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں۔ تو اس میں ایک نکتہ ہے، کرسچنز کی گمراہی کی وجہ اگنورنس تھی اور جوز کی گمراہی کی وجہ ایروگنس تھی۔ تو آپ اللہ سے ایروگنس اور اگنورنس دونوں کی پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت جامع بات، ایروگنس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ اور اگنورنس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اسلاف جب دعا شروع کرتے تھے، کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے دعا میں، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے ساری دعائیں ان کی قبول ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی جامع ہے سورہ فاتحہ۔ اسی طرح کئی اسلاف درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ ابھی میری دعا میں 1/4 پورشن درود ہوتا ہے، یعنی اگر میری دعا لیٹس سے 5 منٹ کیا تو 5 منٹ کا 1/4 کیا ہوا؟ 1.25 منٹ،
یا 1 منٹ تقریباً 1 منٹ درود پڑھتا ہوں. 1 منٹ میں بندہ کتنے درود پڑھ لیتا ہے؟ 7-8 بار. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. نیکسٹ ٹائم آیا, کہا یا رسول اللہ اب میرے دعا میں ہاف ٹائم درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر کہا یا رسول اللہ اب 75% درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں دعا میں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تیری تمام دعائیں ویسے ہی قبول کر دے گا. کانٹیکس یہ حدیث کا, تیری مشکلیں دور کر دے گا, تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے. درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا. ٹھیک ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن کو پتہ ہے دعا کا صحیح فلسفہ وہ تو سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے. ہمارے اسلاف کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ دے نیو کہ یہ پڑھ کے سارے کام ویسے ہی ہو جانے. ٹھیک ہے. بہرحال باقی دعائیں کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے.